شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، آج تراویح میں ہم نے جز نمبر 4 پڑھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن اللہ کی کتاب ہے. نماز میں ہم سنتے ہیں، کیا ہم نے سنا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. صرف نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے. اللہ کی کتاب آپ سے کیا بولتی ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے. آج کی اس پارے میں جز میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے. جز شروع ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تعلق. کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بار بار تاکید ہوئی. ہمارے پاس جو تصور ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ مالداروں کا کام ہے، غریبوں کا نہیں. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کریں، اور جو چیز آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں. ہم لوگ سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں؟ ہمارا پیسہ. اس لیے آدمی جیب کہاں سے لاتا ہے؟ سینے کے اوپر، یعنی پیسہ سامان کی اس میں رکھتا ہے. کوئی آسانی سے لے سکتا نہیں، بڑے اس کے ساتھ ویلٹ میں یہاں رکھتا ہے، بولا کہ میرے سینے میں. تو اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تب اللہ اپنی سجی سجائی جنت تم کو دے گا. صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا، بیویوں کو بیوہ بنا دیا، گھر میں جو کچھ تھا لا کر اللہ کی راہ میں ڈال دیا. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ نے یہ جز جو شروع کیا اسی سے کہ تم جس چیز سے محبت کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ہم لوگ اپنے پیسے سے بہت محبت کرتے ہیں. جب تک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے ہم کو جنت نہیں ملے گی. جیسے اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. تمہارے کمائی کا سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. جو کچھ آپ کماتے ہیں پیسہ، اس پیسے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ زیادہ حقدار ہیں تمہاری بیوی بچوں سے پہلے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. ماں باپ پر سب سے پہلے خرچ کرنا. تو اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ اس جز میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض بنی اسرائیل کی باتیں کہیں کہ اسرائیل جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو ایک طرح کی بیماری تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر میری بیماری اچھی ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیوں گا. اللہ نے حرام نہیں کیا، انہوں نے اپنے طور سے اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، انہوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس، کعبۃ اللہ ہے جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، فیہ آیات بینات، کعبۃ اللہ ایسا ہے جو امن کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ جانے کے لیے ہر کوئی تڑپتا ہے، ہاں آپ بھی تڑپتے ہیں، اور جو لوگ ہو کر آئے ہیں وہ ان کی یادوں میں جیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں ہمیں وہاں تھے، ویسا آتے تھے، ویسا جاتے تھے، زمانہ ہو چکا ہوگا جا کر، لیکن آج بھی ان کو چھیڑے تو 1 گھنٹہ آپ کا گیا، ہاں 1 گھنٹہ بہت کم پڑے گا، تو وہ اپنی یادیں سنائیں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہاں ہمارا دل وہاں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیہ آیات بینات، وہاں واضح نشانیاں ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اس پتھر پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کعبۃ اللہ تو دور ہے، مقام ابراہیم دور ہے، کیسا بنا؟ نہیں سوال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے ہٹا دیا گیا، کہا کہ اس سے پہلے وہ بہت قریب تھا، کعبۃ اللہ کے قریب تھا، جیسے تفسیر السعدی میں لکھا گیا کہ اسے دور کیا گیا، لیکن وہ مقام ابراہیم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ومن دخلہ کان آمینہ، جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ پرامن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بہت ساری باتیں یہاں بتائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر مرو۔ صحابہ کرام ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مرتے وقت مسلمان رہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ کلمے پر موت دے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، کتنے مسلمان، آج 2 جنازے میں نے پڑھا، ہاں کتنے مسلمان ہیں جو اس پر جی رہے ہیں، آکسیجن، کلمہ میسر ہو نہیں ہو نہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مرتے وقت کم از کم کیا ہو، مجھے کلمہ میسر، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے میں مروں، کہ جس کی موت کلمے پر آتی ہے اس کے لیے جنت ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو کہتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے ہوا ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنسَى، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جب جب ناشکری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جز میں ایک بات کہی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ لوگ جتنے بھی ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھی بات بتائے، برائی سے روکے۔ یہی کام ہے دعویٰ کا، آپ کو کرنا ہے، کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھے تو آپ روک کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، نیکی کرنے والوں کے چہرے سفید اور برائی کرنے والوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جنگوں کا تذکرہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کب ہوئی؟ کیا نام ہے اس جنگ کا؟
جنگ بدر، جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مندی، کافروں کے بڑے بڑے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید ہوئے، کافروں کے بڑے بڑے سرغنے، اور مکے کے لوگ لوٹے پیٹے، قتل کیے گئے، قید کیے گئے، مکہ واپس لوٹے، اور ایک ولولے کے ساتھ، انتقامی جذبے کے ساتھ کہ مسلمانوں سے ہم کو بدلہ لینا ہے، تو انہوں نے مکے کے سارے گھروں میں اعلان کر دیا کہ کوئی اپنے مرنے والوں پر نہیں روئے گا، کوئی برسیاں نہیں کرے گا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ کوئی برسیاں نہیں کرے گا، اور مکے والوں نے بدلے کی آگ میں ایک بات کہا کہ ابو سفیان کا جو لشکر مکہ واپس آ رہا ہے اس کا سارا پیسہ ہم ایک اور جنگ پر خرچ کریں گے اور مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ کتنا پیسہ لگایا انہوں نے، اسی کا ذکر اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا کہ 1000 اونٹ اور 50,000 درہم سارے کے سارے ایک جنگ کی تیاری میں لگایا، اور وہ جنگ ہے احد کی جنگ پر، اور پوری لشکر انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور پھر اپنے ساتھ گانے والی عورتوں کو دیا، 15 عورتیں جو جوش دلائیں گا کر کہ بدلہ لینا ہے، ہمارے لوگ مرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مکے میں تھے، انہوں نے خط لکھا، خط میں لکھا کہ کافر مکے کے قریش آپ لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، فوج لے کر نکل رہے ہیں۔ 500 کلومیٹر کی مسافت وہ خط لے کر ایک آدمی 3 دن میں مکے سے مدینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو مدینے میں گویا ایمرجنسی لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس پھیلا دیے اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ مشورہ دو کہ ہم لوگ مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے یا مدینے سے باہر جائیں۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے ہی میں رہ کر جنگ لڑا جائے، لیکن جو لوگ بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ مدینے سے باہر نکلیں گے، دشمنوں سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں داخل ہوئے، زرہ پہنی اور پھر باہر نکلے اور جمعے کی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اسی کا ذکر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ احد کی جنگ میں سب کچھ اچھا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احد کی جنگ میں شروع میں غلبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہاڑ کے اوپر جس کو جبل الرمات کہتے ہیں، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 یا 40 صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا، آپ لوگ یہاں رہو، ہم لوگ دشمنوں سے لڑیں گے، اگر ہم لوگ ہار جائیں تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اگر ہم جیت جائیں تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، لیکن جب یہاں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی ہے، مسلمان جیت گئے ہیں، اور مکے کی عورتیں ایسا بھاگ رہی ہیں کہ ان کی پٹیاں دکھ رہی ہیں، سمجھا آپ نے؟ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے باپ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکے کی عورتیں ایسے بھاگ رہی تھیں ان کی پیر کی پٹیاں دکھ رہی تھیں۔ تو مطلب وہ زمانے میں پیر کی پٹی دکھنا بے پردگی تھی۔ آج کیا کیا دکھتا عورت سے؟ آج عورتوں کا کپڑا کیسا ہے؟ وہ بھی کافر عورتیں، وہ زمانے کی کافر عورتیں کہہ رہے ہیں کہ ان کافر عورتوں کی پیر کی پٹی دکھتی تھی، وہ بے پردگی میں شمار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
جب یہ 50 آدمی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں تو کہا کہ اب ہم لوگ یہاں کھڑ کے کیا کریں گے، غنیمت لوٹیں، غنیمت حاصل کریں گے، دیکھو مسلمان غنیمت لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ اور خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے، پیچھے سے آئے اور مسلمان بیچ میں گر گئے اور مسلمان شکست ہارنے کے قریب جانے لگے۔ اتنا گرد و غبار اڑنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا کہ اذ تلؤون علی انفسکم، ایسی حالت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 7 انصاری صحابہ اور 2 مہاجر صحابہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جنگ لڑ رہے تھے، اور جو جدھر جس کا رخ گیا وہ بھاگ رہا تھا۔ اور وہ موقع تھا ابو دجانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر کہتے ہیں اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ عمر آئے، انہوں نے مانگا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اور زبیر نے مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ ابو دجانہ نے کہا اللہ کے نبی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار سے کافروں کو اتنا مارا جائے کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر پٹی باندھی اور اکڑ کر چلنے لگے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ نہیں۔ تو جنگ بدر کا یہ موقع ہے، اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور ایسی حالت ہو گئی، مسلمان بہت کثیر تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو ویسے وقت میں کوئی پہچانا نہیں جاتا تھا، اور سارے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے۔ کیا بات پھیلی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ تو ایسا موقع تھا کہ ایک دم دھول اڑ رہی تھی، چہروں سے خون بہہ رہا تھا، کوئی پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ کس کا چہرہ ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، چہروں سے خون بہہ رہا ہے۔ ابو سفیان گھوڑے پر آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر پوچھا افیکم محمد، اے مدینے کے لوگوں کیا تم میں محمد ہیں؟ ادھر مسلمان ہیں، ادھر کافر ہیں۔ ابو سفیان گھوڑے پر بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں، ابو سفیان کی یقین ہے کہ سارے مسلمان ختم ہو گئے۔ کہا افیکم محمد، کیا تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجیبو، کوئی جواب نہیں دینا، خاموش ہو، اگر جواب دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا افیکم ابو قحافہ، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجیب، جواب مت دو۔ پھر کہا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ نہیں، کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جب 3 مرتبہ ابو سفیان کو جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، اعلو حبل۔ اعلو حبل کیا ہے؟ حبل ایک بت ہے، جیسے آج کل ہندو پکارتے ہیں، ان کا ایک نعرہ مشہور ہے، میں مسجد میں لینا نہیں چاہتا، تو ویسے وہ زمانے میں وہ نعرہ تھا، انہوں نے حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ ہے۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جواب مت دو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جواب دو، حبل کی جے بول رہا ہے، جواب دو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کیا جواب دیں، کیا جواب دیں؟ تو کہا کہ نہیں، کہ اللہ اعلی و اجل، کہا کہ حبل کی جے نہیں ہے بلکہ اللہ جو اعلی و اجل ہے۔
اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہہ دیا کہ ابو سفیان تینوں کے تینوں زندہ ہیں، اللہ تجھے ذلیل کرے، تینوں کے تینوں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے۔ ابو سفیان نے تب کہا لنا مولانا، کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ایک بت ہے، تمہارے پاس کوئی بت نہیں۔ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جواب دو لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارا کوئی اللہ نہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے مرے ہوئے لوگ ہمارے مرے ہوئے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہارے مرے ہوئے لوگ جہنم میں گئے، ہمارے مرے ہوئے لوگ شہید ہو کر جنت میں گئے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس جز میں بتایا کہ احد کی جنگ کیسے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کی ٹوپی کے دونوں آنکڑے یہاں چپ گئے، دانت شہید ہو چکے ہیں اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لن یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کیا ہے؟ تو فوراً اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے نبی آپ کچھ مت کہیے، آپ ان کو بد دعا مت دیجیے، آپ ان کو برا بھلا مت کہیے، اللہ تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ہدایت پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم فلاح پانے والے ہو اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو۔ یہی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں جس میں کہی گئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مداح، موت ایک دروازہ ہے، اس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آل عمران کی آخری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں اٹھتے تھے ان آیتوں کو پڑھتے تھے۔ اور پھر آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا جڑے رہو، جمے رہو، واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہاں تک سورۃ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوئی۔ سورہ نساء بھی ہم نے آج تراویح میں پڑھا ہے، مختصر 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں آپ سے کہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیوقوفوں کو مال مت دو۔ کیا بولتے ہیں؟ بیوقوف بولے تو مکٹال تری محمد، تو کیا بولتے ہیں بیوقوف کو؟ اسے مال مت دو۔ تو ایک آدمی کے پاس اچھا بڑھیا سا فون ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیتا ہے، بچہ اٹھا کو نیچے مارتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں دینا۔ مال پیسہ ہے، محنت کیا کمایا، 1.5 لاکھ کی گاڑی خریدے ابا، چابی اٹھا کے بیٹے کے بیٹا چلا دے جا ایک راؤنڈ مارتا، بیٹا راؤنڈ کہاں مارتا، اس کا انجام کیا ہوتا؟ بابا کی ماں۔ قرآن کی روح سے کیا ہے وہ؟ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں اپنا مال کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے۔ بچے نہ سمجھ، آپ کا بڑھیا فون، آپ کی قیمتی گاڑی، آپ کا کوئی قیمتی چیز آپ بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیں۔
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ، یہ تمہارا رزق ہے، اسے ضائع نہیں کرو۔ چھوٹے بہت سارے لوگ شوق کے طور پر میرا بیٹا، ارے بیٹا تمہارا مال اللہ کا، مال اللہ کا، اس مال کی قدر کرو۔ جو قوم مال کی قدر کرتی ہے اللہ اسے مال دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں یہاں آپ کے سامنے کہی ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، یعنی انہیریٹنس، جائیداد، ترکہ، کوئی بھی آدمی مر جاتا ہے تو ترکے میں حصہ دینا چاہیے۔ کب دینا چاہیے؟ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کے 5 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آدمی جیسے ہی مرے گا اس کی پراپرٹی ڈیوائڈ ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو دشمنی پنپتی ہے۔ کیا ہوتا؟ دشمنی پنپتی۔ بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہم لوگ گھر میں تھے، گھر میں ہمیں ہی گھر بیچنے ہوتا نہیں، جب بیچیں گے تب دیں گے۔ وہ گھر بکتا نہیں، پراپرٹی ملتی نہیں۔ اسی لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ آدمی جیسے ہی مرتا ہے فوراً کیا ہونا؟ اس کی پراپرٹی بیچ کے جتنے حقدار ہیں ان کو کیا کرنا؟ فوراً ان کا حق ان کو دے دینا، یا تو اس کا کرایہ ان کو دے دینا۔ یہ ڈاکو ہیں جو اس طرح کا ہیلا بہانا کرتے ہیں، نہیں اب بیچنا، ابا مرے سو ہمیں گھر میں ہی، اب بیچ بیچے تو ریٹ آتا نہیں، ہمیں کہاں جانا؟ ارے کہیں بھی جاؤ، سڑک پہ رہو، پلیٹ فارم پہ رہو، لیکن بیچ کے فوراً جس کا حق ہے اس کا حق دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کا ذکر کیا ہے، تو اس کو آیت میراث کہتے ہیں، جس کا اس جز میں ذکر کیا گیا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ساری جس کی نہیں۔ اور آخری ایک بات میرے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جز کی آخری آیت جو اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں سے شادی کرنا منع کیا۔ ایک آدمی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے آدمی شادی نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں سے نسب کے لحاظ سے 7 عورتیں ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ان سے آدمی شادی نہیں کر سکتا، معلوم؟ ہاں، یہ رشتے آپ کو معلوم۔ اسی طرح دامادی رشتے ہیں، باپ کی بیوی، دادا کی بیوی، بہو سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، بہو ساس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، سوتیلی بیٹی اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسی کا ذکر اس جز کے آخری آیت میں کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بڑی لمبی آیت۔ اس کے بعد اسی طرح رضاعی رشتے ہیں، دودھ پیتی بہن ہے، کسی عورت نے آپ کو یا اور آپ کی ہونے والی بیوی دونوں کو ساتھ میں دودھ پلایا ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اسی کا ذکر اس صورت کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس پورے جز کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ اس کے بعد والا جز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، 5واں جز لا يحب اللہ والمحصنات۔ اس کے بعد والا کون سا ہے ہمارے ساتھ؟ انشاءاللہ والمحصنات من النساء، وہ جز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔